ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نکاح کیوں کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیے، یقیناً کثرت سے نکاح کیے، یقیناً کثرت سے نکاح کیے، مگر یہ ہرگز کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر نکاح کے پیچھے جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے بعد انسان کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر ذہن میں کوئی انتشار رہے گا۔ نکاح کا پہلا مقصد ہوتا ہے انسان جوانی میں نکاح کرتا ہے، اور جوانی میں نکاح کرنے کی ضرورتیں کیا کیا اور کیوں ہوتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ جوانی کا نکاح جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا وہ اس طرح سے کیا کہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور جن خاتون محترم کے ساتھ ہی نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور جوانی کا سارا زمانہ انہوں نے انہی خاتون کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، اسی خاتون کے ساتھ آپ نے سارا وقت گزارا، 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، خاتون وہی گھر میں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بن گئے، خاتون وہی ہیں۔ 45 سال کی عمر، 49 سال کی عمر حضور کی ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت وفات ہو گئی۔ اب آپ کا گھر میں آپ کوئی نہیں تھا، صرف جوان بیٹیاں تھیں۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ آپ نکاح کر لیں۔ نکاح کر جب اصرار کیا گیا، اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی دوسرے خاتون کے ساتھ، اور وہ بھی بیوہ خاتون تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک، کیونکہ اس وقت حضور کے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، جوان بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، ان کی بڑی بہن تھی حضرت ام کلثوم، اور ایک خاتون تھی گھر میں ام ایمن کے نام سے، ٹھیک، وہ حضور کی خادمہ تھی، پہلے سے تھی، تو محسن بھی تھی، وہ خادمہ بھی تھی، بس یہ ہیں گھر میں، کوئی مرد نہیں، کوئی لڑکا نہیں۔ اور آپ کی پہلی والی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ تھی۔ پہلی والی صاحبزادی حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ تھی، دوسری والی صاحبزادی حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ تو اب گویا حضور کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا حضرت سودا کے ساتھ۔ پھر اللہ کا منشا یہ تھا کہ وہ نبی کے گھر میں ایک ایسی خاتون پہنچنی چاہیے جو نبی کی ساری پرائیویٹ زندگی کو یاد رکھ سکے، تاکہ بعد میں انسانوں کو وہ تفصیلات بتا سکیں، خاص طور پر خواتین کو۔ اس غرض کے لیے اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا، اور عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ اس کے بعد پھر حضور مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مختلف حالات پیش آتے گئے اور نکاح ہوتے گئے۔ مثلا ایک خطرناک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق۔ اس خطرناک قبیلے کا پلان یہ تھا کہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معلوم ہوا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ حملہ ہوگا تو جہاں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے شہید ہوں گے، ان کے بھی نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ حملہ کر کے آئیں، ہم یہیں سے جائیں گے، ہم ہی حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ قتل و غارت گری نہ ہو، ان کے افراد بھی بچ جائیں، البتہ وہ جو آگے ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے ہیں وہ ارادے چھوڑ دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آدمی بھیجا، پہلے وہ خبر لے کر کے آیا۔ اس خبر پہنچنے میں بھی ایک کمی یہ رہ گئی کہ وہ یہ سمجھے کہ وہاں کا قبیلہ جو ہے وہ حملہ کر کے آنے والا ہے، حالانکہ وہ قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ صحابی کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ اطلاع پہنچی قبیلہ بنو مستلق کے لوگ جمع ہیں اور وہاں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور یہیں سے حملہ کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے ان کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس گرفتار ہونے والوں میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی آ گئی، اور وہ مدینے پہنچ گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو قبیلے کا سردار پہنچا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے جتنے آدمی آپ کے یہاں گرفتار ہیں، مرد ہوں یا عورتوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک، اور آپ نے جب ان کو چھوڑا تو اسی بیچ میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح اسی سردار کی صاحبزادی حضرت جویریہ کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ جویریہ کی خوبیوں اور اس کے جسمانی ساخت اور اس کے حسن کی وجہ سے مجھے رشک آنے لگا۔ تو غرض یہ کہ حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح ہو گیا حضور کا۔ کیوں ہوا حضور نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے سوچا اگر میرا اس خاندان کے اس سردار کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اس کے نتیجے میں پورا خاندان اپنی دشمنیوں کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، گویا اس پورے خاندان کی دشمنی ختم کرنے کے لیے حضور نے نکاح کیا، نکاح ہوا۔ اب وہ قبیلے کے سردار جب وہ واپس گیا تو پورے قبیلے والوں سے کہا کہ آج تک تو محمد کے ساتھ ہمارا معاملہ جو تھا سو تھا، اب آج کے بعد محمد ہمارا داماد ہے، اس لیے
तमाम लोगों के दिलों से उसकी नफरत खत्म हो जानी चाहिए और वही जरिया बना पूरे कबीले के मुसलमान होने का। तो हर निकाह के पीछे कोई न कोई वजह और अहम तरीन सबब रहा है, वरना कसरत से निकाह का ताल्लुक उस मकसद से नहीं है जो मकसद आमतौर पर लोगों को बताया जाता है। इसके लिए जब हर निकाह के मुतालिक तफसीलात पढ़ी जाए, बैकग्राउंड मालूम किया जाए तो कोई इश्काल नहीं। एक और उसके बाद फिर अगर अल्लाह ने अपने नबी के लिए इजाजत दी हो कि आप 4 से ज्यादा निकाह करें और एक ईमान वाले को इजाजत दी हो कि अगर तुम्हें जरूरत हो तुम 4 तक निकाह कर सकते हो, तो एतराज करने वालों को एतराज करने का हक क्या है? जिस अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिस अल्लाह ने इंसानों को बनाया, वही अल्लाह अपने नबी के लिए एक कानून बना रहे हैं, वही अल्लाह आम ईमान वाले के लिए दूसरा कानून बना रहे हैं, वो हक है। दरअसल जब हम अल्लाह के अल्लाह होने को मान लें और उसके मालिक और खालिक होने को मान लें, उसकी तरफ से जिसके लिए जो कानून है आंख बंद करके मानेंगे। एक मालदार मुसलमान को जब वो जिस्मानी तौर पर भी और माली एतबार से भी हुकूक अदा कर सकता हो, अल्लाह कह रहे तुम 1 से ज्यादा निकाह कर सकते हो, इजाजत दी अल्लाह ने, ठीक। और एक औरत को इजाजत नहीं दी बैक वक्त वो 2 शौहर रखे, बस एक खातून कहनी चाहिए मेरे अल्लाह ने मेरे लिए हुक्म ये बनाया मैं उसमें कारबंद हूं, और एक मर्द को कहना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे लिए जो कानून बनाया मैं उसमें कर। और हम सारे मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए अगर इजाजत दी है तो हम आंख बंद करके सारे तस्लीम खम करके कहते हैं बहुत अच्छा अल्लाह ने अपने। लेकिन जहन में ये भी रखना चाहिए कि जिन मकासद के लिए उमूमन निकाह किए जाते हैं वो तमाम मकासद अगर जिनसी दायरे के हों तो सारा जवानी का जमाना होता है, और 50 साल से कम उम्र में हुजूर ने सिर्फ एक खातून के साथ जिंदगी गुजारी। 50 साल के बाद जब बुढ़ापा का जमाना चल रहा था उस जमाने में कसरत से निकाह हुए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।